آپ سب کی سلامتی ہو۔ دا لیونگ ٹروتھ یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی یہ ویڈیو ہمارا ایک پوڈ کاسٹ ہے جس میں ہمارے مہمان خصوصی ہوں گے ایلڈر محمود مسیح۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی خدمت میں آنے کا یہ پورا ایک سفر کے بارے میں ہمیں بتائیں گے، اور کیا وجوہات تھیں ان کی خدمت جوائن کرنے کے لیے، کیا وجوہات بنی۔ تو ان سب چیزوں کے لیے ہم آج ان سے پوچھیں گے محمود صاحب سے۔ تو سب سے پہلے تو ایلڈر محمود صاحب میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ خدا یسوع مسیح کے نام میں فات بھائی آپ کو سلام۔ ایلڈر محمود صاحب مجھے یہ بتائیں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں آپ کی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں کچھ سوالات پوچھ سکتا ہوں؟ جی ضرور، میں بتانے میں یہ خوشی محسوس کروں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں جو زندگی میری تھی میں دوسروں تک بتاؤں تاکہ وہ بھی تبدیل ہو اور خدا کی راہ پہ چلنا شروع ہوں۔ اچھا ایلڈر محمود صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ میرے بڑے بھائی بھی ہیں، آپ میرے استاد بھی ہیں، اور میں آپ کی پرانی زندگی سے واقف بھی ہوں جی کہ کس طرح کی آپ کی پرانی زندگی تھی، تو ذرا ہماری آڈینس کے ساتھ یہ چیز شیئر کریں کہ جی کیا وجوہات تھیں کہ آپ پرانی زندگی کے بارے میں پہلے بتائیں کہ آپ کی پرانی زندگی تھی کیا۔ ٹھیک ہے فات بھائی، وہ آپ میری زندگی کے بارے میں جانتے بھی ہیں، باقی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ نہیں بھی جانتے، تو وہ بھی میں آپ کو اس کے انٹرویو میں جو ہے نا وہ آپ کو کلیئر کروں گا۔ اصل میں جب خدا سے آنے سے پہلے جو میری زندگی تھی تو وہ نہایت گناہ میں تھی، کہ جس میں تمام قسم کے میں نشے بھی کرتا تھا، میں گٹکے بھی کھاتا تھا، میں چرس بھی پیتا تھا، میں شراب بھی پیتا، مقصد کہ خدا سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں عبادت ضرور کرتا تھا، ہر اتوار کے اتوار میں خدا کے گھر میں آتا تھا، چرچ آتا تھا، میں عبادت ضرور کرتا تھا۔ باقی یہ ہے کہ میری عبادت وہ بے فائدہ تھی۔ وہ بے فائدہ اس لیے تھی کیونکہ میں خدا کو صحیح طریقے سے جان نہیں پاتا تھا کہ وہی اتوار کو آنا، عبادت کی، اس کے بعد پھر جا کے اپنے وہی یاروں دوستوں کے ساتھ وہی کام کرنے میرے تھے، جن میں نشہ بھی کرتا تھا، میں چرس بھی بہت زیادہ میں نے پیے، اور جہاں تک میں نے شراب بھی پیے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس زندگی جو نہایت بیکار زندگی اور بکواس زندگی تھی، کیونکہ میں نے کم سے کم اس زندگی میں کم سے کم بھی میں نے 15 سال گزارا، اور ان 15 سال میں نے بڑی مشکلات جو میرے ساتھ گزری ہیں وہ مجھے پتا ہے، کیونکہ اب میں مسیحی زندگی میں ہوں نا، تو اب وہ زندگی میں دیکھتا ہوں تو مجھے نہایت دکھ ہوتا ہے کہ میں نے 15 سال ایسے گناہ کی زندگی میں گزارے کہ جو میرے بے فائدہ تھے۔ اگر وہ میں 15 سال اپنے خدا کے ساتھ گزارتا تو آج میرا خدا مجھے اور بھی اس برکت سے نوازتا، جو اب میرے پاس 4.5 سال سے اس سے زیادہ میرے پاس روحانی قوت ہوتی، کیونکہ اگر میں وہ 15 سال اپنے خدا کے ساتھ گزارتا۔ جی ٹھیک ہو گیا ایلڈر صاحب، بہت شکریہ۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اس خدمت میں مطلب ایلڈر کی خدمت میں آئے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ سر، مجھے ایلڈر کی خدمت میں آج کے دن تک مجھے تقریباً 4.5 سال ہوگا۔ 4.5 سال۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی کیا وجوہات بنی ہے کہ آپ مطلب اتنی اچھی زندگی کو چھوڑ کے اور اب اس سکڑے ہوئے رستے کے اوپر آپ چلنا شروع ہو گئے؟ فات بھائی، یہ وہ زندگی اچھی نہیں تھی میرے لیے، وہ زندگی سب سے بڑی بکواس تھی جو میرے لیے تھی۔ وہ میرا سمجھو کہ ایک بیتا ہوا وقت تھا، اب میں وہ یاد کرتا ہوں تو میں پچھتاتا ہوں کہ میں اس زندگی میں کیوں میں نے اپنا ٹائم گزارا۔ اچھا، جو زندگی تبدیل کرنے کی یہ بڑی اچھی اس کی کہانی ہے جو میں شیئر کرنا، مجھے بڑا یہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ میں دوسروں تک شیئر کروں جس سے میری زندگی تبدیل ہو۔ اصل میں فات بھائی، ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے جو باپ دادا تھے یہ ایک جادوگر کو مانتے تھے، جو مقصد کہ آج کے دن میں ہم بولتے ہیں کہ ایک پیر یا بابا، وہ ان کو مانتے تھے۔ تو وہ اس سے جو ہے نا کہ وہ ہمارے پاس آتا بھی تھا تو ہم ان کو وہ جو سال کے سال آتا تھا، ایک وہ جو پیسے لگائے ہوتے ہیں یا ہدیہ وہ جو بھی ہمارے سے لے کے جاتا تھا۔ اچھا، اس دوران کے میری والدہ تو ایک جگہ پہ کام کرتی تھی، وہ جس گھر میں کام کرتی تھی وہ زندگی ان کے جو فیملی تھی وہ دعا کو تھی، وہ سمجھو وہ پادری تھے۔ تو انہوں نے میری والدہ کو گائیڈ کیا، تو میری والدہ نے اپنے گناہ سے توبہ کی۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جادوگر کو ماننا یہ ہمارے لیے جو ہے نا نہایت بکواس ہے، یہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم صرف سجدہ اپنے خدا کو کریں اور اپنے خدا سے مانگیں۔ تو وہ میری والدہ نے توبہ کی، اور جب میری والدہ نے توبہ کی نا، بپتسمہ لیا، تو وہ جادوگر جو تھا، وہ جادوگر نے میری والدہ کے اوپر حاضریاں دینا شروع کر دی کہ انہوں نے میرے نام کی سمجھو کہ مجھے چھوڑ دیا ہے۔ تو جب انہوں نے خاصیت دینا شروع کر دی تو ہم تو اس چیز سے واقف نہیں تھے، کیونکہ میرا والد بھی تھا، وہ بھی نشوں میں تھے، زندگی گزار رہا تھا، اور ہماری زندگی بھی، ہم بھی خدا سے دور تھے۔ تو وہ میری والدہ نے ایک اقرار کر لیا کہ اب میں نے جادوگر کے پاس نہیں جانا ہے، اب میں نے اپنے خدا کی راہ پہ چلنا۔ تو وہ اس نے جب حاضریاں دینا شروع کر دی تو ہم پادریوں کے پادری صاحب کے پاس گئے، تو انہوں نے دعا کی، تو اس نے حاضری میں بتایا کہ میں نے اس کے شوہر کو نشے میں نے لگایا۔ تو میرے والد نے توبہ کی، اس نے اپنے سارے گناہوں سے معافی مانگی، اس نے بولا کہ میں اپنے خدا کی راہ پہ چلوں۔ میرے والد کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ اچھا، میری زندگی اس ٹائم تبدیل نہیں ہے، میں وہی اپنی زندگی میں گزار رہا تھا جیسے وہ میرے مسئلے چل رہے تھے، نشے واشے، گٹکے، پان، سگریٹ چل رہی تھی، تو میں اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ یہ 15 سال کا عرصہ میرے والد کا یہ گزرا۔ تو خیر اس کے بعد جو ہے نا
وہ جادوگر بھاگ گیا, اس نے حاضری دینے بند کر دی, اور ہم بھی یہ سمجھے کہ چلو ہماری جان چھوٹ گئی. بہرحال وہ ہماری سوچوں میں, ہمارے اندر وہ کام کر رہا تھا. وہ 15 سال, جو 15 سال کا عرصہ گزرا, تو جب اس نے 15 سال میں حاضری نہیں دی نا, تو ہم سمجھے کہ ہم ایکٹیو ہیں, ہماری جان اس سے چھوٹ گئی ہے. باقی وہ 15 سال کے بعد آیا, تو وہ نئی طاقت کے ساتھ اور نئے لوگوں کو ساتھ میں شامل کیا, تو اس ساتھ میں وہ آیا. تو جب وہ آیا تو اس نے آنے کے ساتھ وہی حاضریاں شروع, اور وہی مسئلے مسائل وہی پھٹے کرنے شروع. تو میں نے کو میرے دل نے یہ بولا کہ اب جو ہے, اب آپ کو توبہ کرنی پڑے گی, اب آپ کو یہ گناہ کی زندگی چھوڑنی پڑے گی, تب جا کے آپ خدا کی راہ پہ چلو گے اور آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہو. جتنی دیر تک آپ خدا کے ساتھ چلو گے نہیں, کیونکہ ہمارے کو طاقت خدا کی طرف سے, ہمارے کو فتح وہ یسوع کے نام میں, اور جب یسوع کے ساتھ ہمارا تعلقات ہوگا تو ہمیں فتح ملے گی, تو جب ہمارا تعلقات نہیں ہوگا ہمیں فتح نہیں ملے گی. اچھا وہ دن تھا, تو میں نے اپنے دل میں اقرار کر لیا کہ مجھے یہ نشے چھوڑنے, کیونکہ نشے والے خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ نشے مند, جادوگر اور حرام کار خدا کی بادشاہی سے باہر ہے. کہ جب آپ کی زندگی میں یہ نشے ہوں گے, حرام کاری ہوگی, تو آپ خدا کے ساتھ آپ کا تعلقات نہیں ہے. تو میں نے یہ توبہ کی, خدا کے فضل سے میں نے خدا کے ساتھ اقرار کیا کہ خدا میں یہ نشے چھوڑنا چاہتا ہوں. میں نے خدا سے قوت مانگی کہ خدا تو مجھے یہ حوصلہ دے تاکہ میں یہ نشے کو چھوڑوں, اور خدا نے میری مدد کی. حالانکہ اس سے پہلے میں نے بڑی بار کوشش کی کہ میں یہ نشے کو چھوڑوں, پر میں نہیں چھوڑ پایا, کیونکہ وہ اصل میں پیچھے جو ہمارا وہ جو جادوگر تھا اس کا زور تھا, تو وہ تو چاہتا تھا کہ یہ ہلاکت کی طرف جائے. اور وہ جب میں نے توبہ کی, خدا سے مدد مانگی, خدا سے قوت مانگی, دعا میں اپنا ٹائم گزارا, تو خدا نے مجھے قوت بخشی, اور آج مجھے 4.5 سال کے قریب عرصہ ہو گیا ہے. تو خدا ان کا شکر ہے کہ میں اب ایلڈر کی خدمت جو سر انجام دے رہا ہوں, اور نشوں سے میری جان چھوٹی ہے, اور خداوند نے مجھے بلیسنگ سے نوازا ہے, اور مجھے شفائیہ دعا کی برکت بھی دی ہے. اور دیکھو ابھی جو میرا ارادہ ہے خدا کے ساتھ چلنے کا, تو میرا ارادہ یہی کہ اب میری جو زندگی ہے میں نے اپنے خدا کے ساتھ. اچھا فاطمہ, ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ خدا کی کلام کو پڑھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. آپ اگر خدمت میں ہو, آپ خدمت کے علاوہ بھی ہو, اگر آپ زندگی خدا کی ایمانداری زندگی گزار رہے ہو نا, ایماندار کی, تو آپ کے لیے خدا کا کلام پڑھنا بہت ضروری ہے. اس میں وجہ یہ ہے کہ خدا کا کلام آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کس راہ پہ چلنا ہے. خدا کا کلام آپ کو سکھاتا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے بری ہے اور یہ چیز آپ کے لیے اچھی ہے. تو خدا کا کلام جو پڑھنا, حالانکہ میری اتنی تعلیم نہیں ہے, آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ سے سیکھا ہے. آپ نے مجھے بتایا کہ آپ علم بالغاہ کے جو نا قاعدے کو آپ پڑھو, تو آپ خدا کے کلام کو پڑھ سکتے ہو. تو میں نے آپ کے ساتھ وہ ایک قاعدہ آپ نے مجھے پڑھایا, تو میں نے پھر کوشش کی, اپنے خدا سے مانگا کہ خداوند اب میں تیرا کلام پڑھنا چاہتا ہوں, میں نے اب تیری خدمت لے لی ہے, اب میں تیرا کلام پڑھوں گا. تو خدا نے مدد کی میری, اور خدا نے مجھے اپنا کلام پڑھنا سکھایا. اور میں نے ایک بار اس 4.5 سال کی خدمت میں, ایک بار میں نے پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک پوری بائبل میں نے پڑھ لی ہے. اور اب میں دوبارہ بھی یہ بائبل جو پڑھ رہا ہوں, تو اب میں زبور تک میں نے پڑھ لی ہے. سمجھو کہ آدھی بائبل میں نے ابھی بھی پڑھ لی. اس میں وجہ یہ ہے کہ میرا استاد ہے پاسٹر اسلم مسیح, اس کی زندگی میں دیکھتا ہوں, تو اس کی زندگی جو ہے وہ مجھے بولتا ہے کہ میری جب تک زندگی ہے میں خدا کے کلام کو پڑھتا رہوں. تو وہ جب صبح جب جاتا ہے, تو جب رات کو آتا ہے, تو آتے ساتھ سب سے پہلے وہ اپنے خدا کے کلام کو کھولتا ہے. تو میں نے بھی ان سے یہ سیکھا ہے کہ خدا کے کلام کو پڑھنا بہت ضروری ہے. اور جب میں نے خدا کے کلام کو پڑھا, تو یقین کرو کہ میری زندگی میں ایک تسلی, ایک اطمینان, ایک خوشی ہے میری زندگی میں. اب مجھے بڑی مشکلیں بھی آتی ہیں, پر مجھے ان مشکلوں کا کوئی وہ نہیں ہوتا ہے کہ یار یہ مشکل میرے ساتھ آ گئی تو مجھے یہ ہوگا. نہیں, مجھے میرا خدا تسلی دیتا ہے, اطمینان دیتا ہے, اور میں یہ خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میں خدا کی راہ پہ چلوں اور میں خدا کے ساتھ چلوں. جی جی بہت شکریہ ایلڈر صاحب. تو جیسا انہوں نے بتایا کہ بالکل تعلیم ان کی تو بالکل زیرو ہے, لیکن خداوند کے فضل سے اب انہوں نے جب بائبل پڑھنا سٹارٹ کی ہے, تو اب ہم خود ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ چرچ کے اندر تلاوت اور خود گھر پہ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور باقی ایلڈر صاحب, میں ایک چیز آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ اس لائف میں آنے کے بعد آپ کے کاروبار پہ کتنا افیکٹ پڑا. یعنی کہ یقین کریں کہ پہلے لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارے کاروبار میں بڑی برکت تھی, یا ہمارے پیسے آنے کا وسائل بہت زیادہ تھے, لیکن جب سے ہم نے خدا کو قبول کیا ہے, اور اب ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. نہیں سر, یہ بالکل جھوٹ ہے. حالانکہ جب میں خدا کی طرف نہیں تھا, خدا کے ساتھ نہیں تھا, تو میرا ویسے بیسیکل جو کاروبار ہے وہ میرا موٹر سائیکل مکینک بھی تھا, اور میں جنریٹر کا کام بھی. اور میں نے بڑے جھوٹ بولے لوگوں سے, میں نے بڑی دو نمبری کی, اور میں نے وہ جتنا بھی پیسہ کمایا نا, وہ پیسہ میرے پاس ٹکا نہیں تھا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مجھے وہ سکون نہیں تھا. اگر میں گھر میں آتا تھا تو میرے گھر میں یا بیوی بیمار ہے یا میرا بچہ بیمار ہے, وہ جتنے میرے پیسے لیتا تھا وہ میرے اسی راہ میں نکل جاتے تھے. اچھا جو میں نے مسیح کو قبول کیا, تو اب مسیح مجھے کار دے دے گا,
اب مسیح مجھے دولت سے نواز دے گا، اب مسیح مجھے اتنا کچھ دے دے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم میری عبادت کرو کہ میں تمہیں برکت دوں گا۔ اچھا، اس برکت کے اندر آپ کو تسلی ہے، اطمینان ہے اور سکون ہے۔ اچھا، جب میں خدا کے ساتھ چل رہا ہوں اور خدا کے کلام کو پڑھ رہا ہوں، آپ یقین کرو کہ میں پہلے میرا بینک بیلنس زیرو تھا، اور اب مجھے خدا نے اتنا نوازا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں آپ کو بتا سکتا، کہ ہر ایک چیز میں جو چاہتا ہوں کہ میں کر لوں تو میں وہ کر لیتا ہوں، وہ مجھے خدا دے دیتا ہے۔ بے شک۔ ٹھیک ہے، اتنا مجھے خدا نے نوازا ہے اور مجھے ہر ایک چیز خدا نے دی، میں جتنا خدا کا شکر کروں اتنا ہی کم۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو چینل کے جو ویورز ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، ذرا وہ شیئر کر دیں۔ آپ کو یہی چاہوں گا کہ آپ جتنے بھی ہیں، آپ اگر آپ کی زندگی خدا کی طرف نہیں ہے تو آپ خدا کی طرف آئیں، اور آپ پھر دیکھیں کہ خدا آپ کو کس کس برکت سے نوازتا ہے۔ دیکھو، آپ کو خدا نے پیدا کیا ہے، بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا ہے۔ خدا نے آپ کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ آپ اس کی عبادت کریں، آپ اس کی راہ پہ چلیں۔ بے شک۔ دیکھو فہد بھائی، آپ اس زندگی میں، اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ زندگی گزار لو گے، دکھ میں گزار لو گے، مصیبت میں گزار لو گے، پر یہ آپ کا خلاصہ نہیں ہے۔ آپ جب آپ کا انتقال ہوگا تو جب خداوند یسوع مسیح آئے گا، تو جب آپ آسمان پہ چلے جاؤ گے، آپ اس کے لیے دیکھو کہ ہماری آخرت کیسی ہوگی۔ لفظ آپ استعمال کرتے ہو کہ جنت، ہمیں جنت ملے، تو وہ جنت ملے گی کیسے؟ کہ جب آپ مسیح کے ساتھ چلو گے، آپ کا خدا کے ساتھ رابطہ ہوگا تو آپ کو جنت ملے گی نا۔ تو خدا کے کلام میں جب آپ پڑھو گے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ نیا یروشلم آپ کو ملے گا، جس کی سڑکیں سونے کی ہیں اور دودھ اور شہد کی نہریں، پر وہ ملیں گی آپ کو کب؟ جب آپ کا خدا کی طرف رابطہ ہوگا۔ آپ یہ زندگی کو چھوڑیں، آپ خدا کی طرف آئیں اور دیکھیں۔ آپ یہاں تو چلو دکھ آپ کو ملے گا، آپ یہاں پہ تو آپ کی مشکلیں ہوں گی، آپ کو پتا ہے کہ مسیحوں کے اوپر کیسی مشکلیں گزرتی ہیں، بہت چیزوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، پر یہ آپ کو یہ خوشی محسوس ہونی چاہیے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، نئے عہد نامے میں خدا نے یسوع سے فرمایا کہ اب تم خوش ہو کہ لوگ تمہیں تنسیہ بولتے ہیں، آپ کو لوگ تنگ کرتے ہیں، کہ آپ کو مسیح کی خاطر آپ تنگ ہو رہے ہو، تو وہ آپ کو مسیح آپ کو اس کا اجر دے گا، اس کا اجر آپ کو خدا نے دینا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نئی زندگی میں جاؤ گے، نئی زندگی میں داخل ہو گئے، آپ ادھر مسیح کے ساتھ رہو گے۔ ٹھیک ہے، پر یہ کہ جب آپ خدا کے ساتھ آؤ گے، میں تو اب خدا کے ساتھ چل رہا ہوں نا، میرے کو تو بہت ہی خوشیاں مل رہی ہیں، اور میں تو بڑا سکون اطمینان حاصل کروں، مجھے اس چیز کی تسلی ہے کہ یہاں جو بھی سسٹم ہے یہاں پہ میری زندگی گزر جائے گی، پر یہ ہے کہ مجھے یہ تسلی ہے کہ میں جب وہاں اپنے خدا یسوع مسیح کے ساتھ جاؤں گا تو میں وہاں پہ خوشحال رہوں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے اس ضروری قیمتی وقت کے لیے جو آپ نے ہمیں دیا ہے، اور ہم کوشش کریں گے ہم مزید خادمین کو بھی اس پلیٹ فارم پہ بلائیں گے، ٹھیک ہے، اور ان سے ہم ان کی زندگی کی گواہی اور خدمت کے حوالے سے ہم چیزوں کو پوچھیں گے، کیونکہ یہ ہماری فرسٹ ویڈیو ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں سیکھیں گے ہم بھی، ظاہری بات ہے۔ اور امپرومنٹ کریں گے چیزوں میں۔ ٹھیک ہے فاطمہ، میں آپ کو یہی بولنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل پہ خدا کے خادموں کو بلوائیں، آپ ان کی رائے لیں، تاکہ اور لوگ بھی جو ہوتے ہیں جو خدا سے دور ہیں ان کو بھی وہ پتہ چلے کہ خدا کے ساتھ چلنے کا کیا فائدہ ہے، اور خدا کے ساتھ چلنے کا کیا کام ہے، اور کیا ہماری زندگی میں خدا نے ہمیں بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے، خدا نے ہمیں اپنے کام کے لیے پیدا کیا ہے، ہم اپنے خدا کے کام کو کریں۔ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، اور میرے دیکھنے والے جتنے بھی ویورز ہیں ان سب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز ہم آپ کے لیے مزید لاتے رہیں۔ شکریہ۔ ٹھیک ہے۔